ہمارے نیک مومنٹ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ رمضان شریف میں چھپ چھپ کر کھاتے پیتے رہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ کثرت سے سوتے رہے۔ ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم وہ عبادت نہ کر سکے جو عبادت کرنے کا حق تھا، ہم وہ اس طریقے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے جیسا کہ راضی کرنے کا حق تھا۔ ہم نے تو محفلیں سجائی اور باتوں باتوں کے اندر ہم نے رمضان شریف کو گزارا، کہیں فضول باتوں میں گزارا، کہیں سونے میں گزارا، کہیں پر لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے بکواسوں کے اندر گزارا۔ اب مجھے بتائیں، یہ رمضان شریف جائے گا اور ضرور جائے گا، چند دن میں چلا جائے گا، لیکن یہ جہاں سے آیا تھا وہاں جائے گا۔ ہمارا مہمان جہاں سے آتا ہے وہاں لوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف پھر لوٹ جائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ کر یہ ہماری میزبانی کے بارے میں کیا تعریف کرے گا اور کیا شکایت کرے گا؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ماہ رمضان شریف نے مولا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، مولا میں گیا تو تھا لیکن نہ میری تکریم کی گئی، نہ میری تعظیم کی گئی، نہ میرا احترام کیا گیا، نہ میری عزت کی گئی، بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے خلاف ماہ رمضان شریف گواہی دے گا کہ اس نے میری عزت اور تکریم نہیں کی، مجھ میں عبادت نہیں کی، میرا حق نہ جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس کی شکایت رمضان المبارک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اس شخص کے حق میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کہاں جائے گا؟ جس کی مخالفت میں ماہ رمضان المبارک کھڑا ہو، جس کی مخالفت میں اللہ کا قرآن کھڑا ہو، پھر اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھل دیے جاتے ہیں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس کے لیے جنت کے بالا خانوں کو سجایا جاتا ہے، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے حوران بہشت یوں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے ان کا شوہر بنا جو رمضان المبارک کے اندر پیاسے رہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ روزہ کون سی عبادت کا نام ہے؟ حضرت سیدی سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے روزہ رکھا سخت گرمی میں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، سلیمان کیا تم اتنے دینار کے عوض یعنی سونے کے سکے کے عوض تم اپنا روزہ بیچ دو گے ہمیں، کہ روزے کا ثواب بیچ دو گے ہمیں؟ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں، واللہ اگر ایک روزے کے بدلے مجھے پوری دنیا اور اس پوری دنیا کے سوا جو کچھ ہے اگر سب مل جائے تو بھی میں ایک روزے کا صلہ نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ میں تو روزے کا صلہ دیدار الہی، اللہ کے حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ تو غیب سے ندا آتی ہے، سلیمان روزہ رکھتا رہے، اس لیے کہ روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے روزے دار بندو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہم ان کو اپنے دیدار سے محروم کریں گے، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ہم ان کو جنت میں جمع کر کے اور ان کو تخت پر بٹھا کر ان کے کمر کے نیچے تکیے دے کر کے پھر اپنے حسن سے پردے ہٹائیں گے، نقاب ہٹائیں گے، اور اس کے بعد ان کو اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر، ایسے دیکھیں گے لوگ جیسے عید کا چاند آسمانوں میں دیکھتے ہیں، ویسے اپنے اللہ کا بلا تمثیل اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اللہ روزے داروں کو اس کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزے دار بندوں روزے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ہی نہیں رکھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے کا صلہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار ہے۔ لوگ روزے کی اہمیت کو تو سمجھے، لیکن بس آج جمعۃ الوداع کے اندر کچھ زیادہ نہیں کہنا، صرف اتنا کہنا ہے، وہ جمعہ جس کے جانے پر آسمان روتا ہے، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر آسمان روتا ہے، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر زمین روتی ہے، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر اللہ پر فرشتے روتے ہیں، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر اللہ کے رسول نے آنسو بہایا، جس کے
نماز کی تلاوت کی گارنٹی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، تراویح کی صفیں بھی لگے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے شاید یہی رمضان شریف ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو یہ کہنا پڑے کہ یہ رمضان فلاں کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ اللہ کرے یہ رمضان شریف ہمیں زندگی میں بار بار اللہ دکھائے، ہر بار اللہ دکھائے، ہمیشہ اللہ دکھائے، لیکن کچھ کر تو نہ سکے۔ اب چند دن بچے ہوئے ہیں، کچھ نہ کر سکے، اس لیے کہ کرنے والوں نے بہت کیا۔ صحابہ کرام تو رمضان شریف میں بستر کو لپیٹ دیتے تھے، سونا نہیں ہے، اور رمضان شریف میں ہمارے لیے سونے کا موسم تھا، ہم تو سوتے ہی نہیں۔ ہم نے کیا کہ افطار کے وقت میں دعائیں کرنے کی بجائے ہم تو موبائل پر واٹس ایپ چیک کرتے رہے، چیٹنگ کرتے رہے۔ ہم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جب رمضان شریف جاتا تھا تو کہتے تھے مولا جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے، اس لیے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ وہ اللہ سے معافیاں طلب کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے آج اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے تو عمل کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ایک دن جب قبر کی کالی کوٹری میں چلے جائیں گے، اس دن عمل کی اہمیت پتہ چلے گی، لیکن اس وقت عمل کی اجازت نہ ہوگی، ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ موت کے بعد عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم کہتے ہیں قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کی قیامت تو اسی وقت آ گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سن لو رمضان شریف میں غفلت کرنے والوں، رمضان شریف میں روزے کا حق ادا نہ کرنے والوں، رمضان شریف میں گناہ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی رمضان شریف پا کر ایسی کوشش نہ کی، ایسی کاوش نہ کی، اللہ کے یہاں گڑ گڑایا نہیں، نہ توبہ کی نہ استغفار کیا، رمضان شریف میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب میرے آقا منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب خطیب منبر پہ جاتا ہے، کوئی خطیب جمعہ کے دن جب خطیب منبر پہ جاتا ہے تو جو لوگ جو دعا کرتے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن میرے آقا جمعہ پڑھانے کے لیے جب منبر پہ تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ آقا آمین کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، سید العالمین آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی نے دعا کی ہوگی تبھی تو آمین کہی جا رہی ہے، حضور یوں ہی تو آمین نہیں کہتے۔ جب خطبہ ہوا، نماز ہوئی، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے سنا کہ آپ نے 3 بار آمین کہی، کوئی دعا کرنے والا دکھا نہیں۔ آقا فرماتے میرے صحابہ جبریل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے، اور میں منبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے۔ آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا۔ یعنی سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام جمعہ کا دن، سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین۔ کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں جرأت ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ میرے اور آپ جیسا گنہگار منبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی۔ جب جبریل دعا کرے اور حضور آمین کہیں تو کون انکار کرے؟ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پریس دا بیل آئیکن اینڈ شیئر۔